بزرگوں، دوستو، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 104 رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تم کو تکلیف پہنچی. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جب کہ تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو اس کی وہ امید نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے. اس کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. جب مسلمانوں کو ہزیمت پہنچی، نقصان ہوا، تو آقا علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ گئے. پہاڑ پر چڑھے، ابو سفیان نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، اے جڑے زخم تانوں لگے ہیں نا، یہ ہمارے زخموں کا بدلہ ہے. اور کہنے لگا اے زخم ایویں نہیں لگے، جنگ کنویں کے ڈول کی طرح ہے، ایک دن تہاڈا تے ایک دن ساڈا. آقا علیہ السلام نے اس کی یہ بکواس سن کے فرمایا، صحابہ کو فرمایا نو جواب دیو بھائی، اس کا منہ بند کرو، جواب دو اسے. صحابہ کھڑے ہوئے. صحابہ نے کہا ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا ہم اور تم برابر نہیں ہیں، ہم مر کر جنت میں جائیں گے، تم مر کر جہنم میں جاؤ گے. پھر برابری کہاں دی؟ ابو سفیان نے کہا ہم بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں، رب ہمارا مولا ہے. پھر وہ بولا، اس نے کہا ہم اعلیٰ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات اعلیٰ بھی ہے، اجل بھی ہے. پھر وہ کہنے لگا ہماری اور تمہاری ملاقات پھر ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اگلی مرتبہ ہوگی تو پھر فتح ہمارا مقدر ہوگی. تو اس موقع پر اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت مت ہاریے. اپنے غلاموں کو کہیں ان کو قبر تک نہیں چھوڑنا، اپنے ان کا پیچھا کرنا ہے. جبکہ جو زخم آپ کو پہنچے ہیں وہی انہیں بھی پہنچے ہیں. لیکن جو امید مسلمان اللہ سے رکھتے ہیں وہ کافروں کو اپنے نہ بتوں سے ہے نہ اپنے خداؤں سے ہے. اور وہ امید کیا ہے؟ مسلمانوں کو امید یہ ہے کہ رب مسلمانوں کو زخم دینے کے باوجود ہر زخم پر اجر و ثواب دیتا ہے. اے امید، یعنی یہاں پر زخم پر بھی اجر ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی ذات کے لیے کھایا ہو. میرے پیر صاحب فرماتے تھے کہ جو بچہ دین کی راہ میں جس کو قرآن کی وجہ سے مار پڑی، قرآن کی وجہ سے اس کو یاد کرنے کی وجہ سے مار پڑی، اگر قیامت کے دن اسے جہنم میں جانا بھی پڑا تو جس جگہ اسے مار پڑی ہے استاد کی، جہنم کی آگ نہیں اثر کرے گی. ہمیں تو پڑی بڑی ہے، پورا جسم ہی ہمارا ایسے ہے کہ اتنی مار پڑی ہے، اگر جانا بھی پڑا تو پھر یہ چیزوں پر اثر آگ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس جسم نے قرآن کے لیے مار کھائی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سے مسلمانوں کو یہی تو امید ہے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی زخم بھی لگے گا اللہ اس کے بدلے عظیم اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر وہ زخم کافر کو لگ جائے تو انہیں کوئی امید نہیں ہے. تو یہی فرق ہے مسلمانوں اور کافروں میں. تو آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو تسلی دی، فرمایا تمہاری امید رب سے بہت بڑی ہے کافروں کے مقابلے میں. کافروں کو امید بھی نہیں ہے کہ ہمیں مر کے بھی جنت ملے گی یا نہیں، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ اور امید یہ ہے کہ اگر مر گئے تو جنت راستہ ہے، اور اگر زندہ رہے مصائب میں رہے تو ہر مصیبت کے بدلے اللہ عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب کسی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے
تو اس کی برکت سے، اس مصیبت کی برکت سے، اس کے صدقے سے، اس کے توسل سے اللہ مومن کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب جتنی مصیبتیں بھی کسی پر آئیں گی، اس مصیبت کی وجہ سے رب اس کے گناہوں کو دھوتا ہے، گناہوں سے اس کو پاک کرتا ہے۔ اب جو مریض بنتا ہے در حقیقت وہ اس لیے رب کے قریب ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنے وہ مصائب میں رہے گا، جتنی تکلیفیں برداشت کرے گا، اللہ ہر تکلیف کے بدلے، یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو اللہ کے راستے میں کانٹا بھی چبھا نا، اللہ اس کا بھی اجر ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔